وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ دل کی بیماریوں کا آغاز کرتے ہوئے یاد رکھیے کہ بنیادی طور پہ دلوں کی دو بیماریاں ہیں۔ کتنی؟ شبہ کی بیماری اور شہوت کی بیماری۔ شبہ کس بات کا؟ اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، آخرت کے دن کے بارے میں جب شک پیدا ہو جائے تو یہ بیمار دل کی علامت ہے، یہ کسی نیک دل کی علامت نہیں ہے۔ اور شہوت کیا؟ ایسی تمنائیں، ایسی خواہشات جو قرآن و سنت کے مخالف ہوں، متحارب ہوں، ایسی خواہشات جب ڈیرے جمالیں دلوں میں تو وہ دل قلب سلیم نہیں رہتا، بیمار ہو جاتا ہے۔ شبہ کی بیماری جب دل میں آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ شک انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ تو اللہ عز و جلال کسی کے دل میں شک پیدا نہ کرے۔ آج جتنے دہریے ہیں اور جتنے یہ لوگ ہیں جو آج اسلام کے بارے میں طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں، ان کے دل بیمار ہو چکے ہیں۔ وہ دانش و بینش سکھانے والے ادارے جس کو کالج اور یونیورسٹی کہتے ہیں، آج وہاں کے پڑھنے والے بھی لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں آئی ایم ایکس مسلم، میں تو پہلے مسلمان تھا اب نہیں رہا، کیونکہ شک پیدا ہو۔ اور یہ قبر کی مٹی میں جاتے ہی پھنس جائیں گے، جیسا کہ حدیث بتاتی ہے اگر توبہ نہ کی، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نیک آدمی جو مسلمان ہے وہ تو جواب دے گا، اما الکافر او المنافق او المرتاب، کافر، منافق اور شک کرنے والا سوالات کے جواب نہیں دے پائے گا۔ تو سب سے پہلی بیماری جو شبہ کی دل میں لگتی ہے کہ وہ اللہ کے دین میں شک آتا ہے، رب کے بارے میں، رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، آخرت کے بارے میں۔ تو پہلی اس بیماری کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ لا الہ الا اللہ کی صورت میں ہو یا وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی صورت میں ہو۔ دوسری بیماری جو دل کو لگتی ہے نفاق کی بیماری، جس سے قلب سلیم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور نفاق سے مراد کیا ہے؟ ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ۔ تیسری بیماری جو دل کی ہے، جو انسان جب یہ بیماری لگا بیٹھتا ہے تو پھر اس کے لیے پریشانی بڑھتی بڑھتی اس کے دل کو بھی بیمار کرتی ہے، منافق اور کفر تک پہنچ جاتا ہے، جب اس پہ وسوسوں کا غلبہ ہو جائے۔ کس چیز کا غلبہ ہو جائے؟ وسوسوں کا غلبہ۔ تو شبہ کی بیماری، نفاق کی بیماری، وسوسے کی بیماری، اور چوتھی خطرناک بیماری جو دل کو لگتی ہے وہ ہے سوء ظن کی بیماری۔ اگر آپ مبالغہ نہ سمجھیں تو آج معاشرے کے کتنے افراد سوء ظن سے بچے ہوئے ہیں؟ ہر شخص دوسرے سے بد ظن، یعنی 50 سال آپ کے ساتھ پہلی صف میں جس نے نماز پڑھی ہو، کوئی سطحی قسم کا گرا ہوا انسان اس کے بارے میں آگے کو بات بتا دے، لوگ 50 سالہ نماز کی قیمت نہیں سمجھتے، بدظن ہو جاتے۔ یہ اصل میں دل کا روگ ہے جو بدظنی انسان کے دل میں آتی ہے۔ سلف صالحین کے پاس کو آتا نا، فلاں نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے، تو پتہ کیا کہتے؟ شیطان کو کوئی بندہ نہیں ملا تھا تیرے سوا، تم میرے بھائی کی شکایت لے کے آ گئے ہو۔ یعنی کس درجے کا ان کا ایمان تھا، بجائے اسے کہ وہ اس کے بارے میں سوچتے، وہ اس کو پہلے جو ہے وہ تھوڑا سا ٹھیک کرتے، اور راستے میں ابلیس کو کوئی بندہ نظر نہیں آیا تیرے سوا، تم میرے بھائی کی شکایت لے کے آ گئے ہو۔ کس طرح شاہ غسان نے کہا تھا، کس طرح سیدنا علی کو کہتے ہیں، اچھا کیا خیال ہے، سنا ہے کہ آپ کی معاویہ کے ساتھ جنگ ہونے لگی، ہم آپ کے لشکر میں شامل ہوتے ہیں۔ کہا دوبارہ تم نے نام لیا تو معاویہ اور میری فوج مل کے ایسا آئے گی اور تمہیں سبق سکھائے گی کہ تم مسلمانوں کے بارے میں یہ سوچ کیسے سوچی۔ کیا کمال کے ایمان تھے ان لوگوں کے۔ تو وعدہ کر سکتے ہیں کہ آج کے بعد آپ سوء ظن کا شکار نہیں ہوں گے؟ پکی بات ہے، ہاں؟ اللہ عز و جلال ہمیں حسن ظن کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شہوت کی بیماریوں میں سے پہلی بیماری یہ ہے کہ کوئی شخص اس بات میں اپنے آپ کو گرا دے
کہ مجھے ہی امیر بننا چاہیے، مجھے ہی رئیس بننا چاہیے، حب الریاسہ، لیڈرشپ میرے ہاتھ میں رہنی چاہیے، یہ بیمار انسان ہے۔ دوسری شہوت کی بیماری حب الشہرہ، بعض لوگوں کو صرف یہی طمع ہوتا ہے کہ ہماری شہرت ہو جائے۔ سچ پوچھو تو شہرت یہ بیماری ہے۔ اگر کسی کی تمنا بن گئی ہے نا، تو سفیان کہا کرتے تھے ابتلینا بالشہرہ، ہمیں آزمائش میں ڈال دیا گیا شہرت کی وجہ سے۔ ما صدق عبد قط فاحب الشہرہ، شہرت کا حریص کبھی بھی سچا نہیں ہو سکتا۔ متق اللہ عبد فاحب الشہرہ، شہرت کا حریص کبھی بھی متقی نہیں بن سکتا۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ تیسری بیماری جو انسان کو شہوت کی بیماری ہے، وہ اس کے سامنے آتی ہے زین للنساء۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال نے مزین کیا ہے کس کو؟ یہ مال و دولت کو، یہ گھوڑوں کو اور یہ عورتوں کو۔ جو اس فتنے میں بھی پڑ جاتا ہے اس کا دل بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ اور کتنی پیاری تعلیمات شریعت نے دی ہیں عورت کو بھی اور مرد کو بھی۔ عورت کو بھی کہا کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے، مرد کو بھی کہا کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے۔ اور عورت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تتکلم النساء الا باذن ازواجهن، کوئی عورت اپنے خامند کی اجازت کے بغیر کسی سے بات نہ کرے۔ وقلن قولا معروفا، اچھی بات کرے۔ ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، بات میں گراوٹ اور جھول نہ ہو کہ کوئی بیمار دل جو ہے وہ طمع کرنے لگ جائے، ایسی بات نہ کرے۔ چوتھی بیماری جو شہوت کی ہے، بعض لوگوں کو حب الصور، تصویروں کی محبت ان کے دل میں آ جاتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا ہو گیا؟ آپ کے علم میں ہے کہ نوح علیہ السلام کے دور میں ہی شرک شروع ہوا، پہلے 10 سال تو شرک تھا ہی نہیں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں سب سے پہلے شرک کی ابتدا نوح علیہ السلام کی قوم میں ہوئی۔ ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 صحیح بخاری کی روایت کے مطابق نیک لوگ تھے۔ جب یہ فوت ہو گئے، شیطان نے وسوسہ ڈالا، کہا کہ یہ نیک لوگ تھے، آپ ان کی مورتیاں بنا کے رکھو، تو ان کی مورتیاں بنا کے رکھ لی۔ پھر جب وہ فوت ہو گئے، بعد میں آنے والی نیو جنریشن کو شیطان نے کہا تمہارے باپ دادا تو ان کو سجدہ کرتے تھے، انہوں نے سجدہ شروع کر دیا۔ کہاں سے شرک کی ابتدا ہوئی؟ ان تماثیل سے، مورتیوں سے، تصویروں سے۔ اسی اللہ ذوالجلال سے دعا کرنی چاہیے کہ ہر قسم کی اللہ ذوالجلال بیماری سے ہمارے دلوں کو محفوظ فرمائے۔ تو آئیے اس کا علاج جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کی دیتا ہوں اور بات تو ختم کرتا ہوں۔ آپ ان بیماریوں کو جو 4 آپ نے شبہ کی بیماریاں سنی اور 4 شہوت کی بیماریاں سنی، آپ کو سب سے پہلے علاج کرنا ہے تو اللہ کے ذکر سے کرنا ہے۔ اللہ کا ذکر ایک ایسا کمال ہے، جب انسان کو اس کی توفیق مل جائے تو یہ بیماریاں اللہ کے فضل سے ختم ہو جاتی ہیں، دل پاکیزہ ہو جاتا ہے، دل کی بنجر زمین آباد ہو جاتی ہے۔ کسی قسم کی غلط جڑی بوٹیاں اگ آئیں تو یہ بڑے کیمیکل کا کام دیتا ہے، کسی چیز کو دل میں جگہ نہیں دینے دیتا۔ شرط یہ ہے کہ آپ کثرت سے ذکر کریں۔ اور دوسرا علاج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دل کا علاج کرنا چاہتے ہو تو مسکینوں اور فقیروں کے سر پہ ہاتھ رکھو۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ دل کا علاج 5 چیزوں سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید کو تدبر سے پڑھا جائے، روزے رکھے جائیں، تہجد پڑھی جائے، سحری میں بیٹھ کے رو کے معافی مانگی جائے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے رب تعالیٰ سب کے دلوں کو خوبصورت بنائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہر بیماری سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ ذوالجلال ایسا دل اور ایسی زبان عطا فرمائے جس دل اور زبان سے نکلے ہوئے اعمال اور باتیں اسے اللہ ذوالجلال راضی ہو جائے۔